ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو امت کے کون سے لوگ زیادہ محبوب اور پسند ہیں؟ آپ نے فرمایا، میری امت کے آخر میں بھی، بہت دیر بعد بھی، میرے بعد بھی بہت سے لوگ آئیں گے جو مجھے بڑے محبوب ہیں۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ جو خدام آپ کے سامنے ہیں صحابہ کرام ہیں، جن کی فضیلت اللہ نے قرآن میں بھی بیان کی، جنہوں نے ہجرتیں کی، نصرت کی، فرمایا بے شک بہت عزیز ہیں، بہت بڑا مقام ہے ان کا، اللہ نے بہت بڑا مقام بخشا، لیکن ایک بات ہے، انہوں نے مجھے دیکھا بھی، میرے ارشادات بھی سنے۔ مجھے وہ لوگ بھی بڑے محبوب ہیں جو صدیوں بعد ہوں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، براہ راست میرا خطاب نہیں سنا ہوگا، لیکن وہ میری بات پہ جانیں دے دیں گے، میری ذات پہ قربان ہو جائیں گے اور مجھ سے محبت کا حق ادا کر دیں گے، مجھے وہ بھی بڑے محبوب۔ جب تک دنیا قائم ہے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو صدیوں کے فاصلے کی پرواہ کیے بغیر حضور کے نام پہ جانے اور دل نچھاور کرتے رہیں گے، لیکن ایسے بدبخت بھی تھے جنہوں نے حضور کا زمانہ بھی پایا اور انہیں نور ایمان نصیب نہ ہوا۔ ایسے بے نصیب بھی تھے جنہوں نے ظاہراً اسلام کا دعویٰ کر دیا اور ان کے دل مسلمان نہ ہوئے۔ مکی زندگی میں کوئی منافق نہیں ملتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں قربانیاں دینا پڑتی تھی۔ منافقین تب آتے ہیں جماعتوں میں جب وہ جماعتیں دنیاوی اعتبار سے کچھ فائدہ دینے کا سبب بنتی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں 13 سال جس نے کلمہ پڑھا، گویا اس نے تلوار پر قدم رکھ دیا، مخلصین رہے۔ مدینہ منورہ میں جب حضور تشریف لائے تو ایک اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ گئی اور لوگوں کو دنیاوی مفاد کا بھی ایک لالچ پڑنے لگا، تو کچھ لوگ جو دل سے مسلمان نہیں، انہوں نے بھی مسلمانی کا روپ دھار لیا، نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، ساتھ بھی دیا، لیکن دل سے اسلام قبول نہ کیا۔ تو اللہ کریم آگے ان کا ذکر کرتے ہیں، فرمایا ممن حولکم من الاعراب منافقون، یہ جو بدوی اور صحرائی آپ کے گرد جمع ہو گئے ہیں، ان میں ایسے بھی ہیں جو صرف دنیا کے لیے مسلمانی کا روپ دھارے ہوئے ہیں، ان کے دل مسلمان نہیں ہوئے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور خود مدینہ منورہ کے رہنے والوں میں بھی ایسے لوگ ہیں، کچھ تو بدوی دیہاتی صحرائی ہیں، کچھ مدینہ منورہ کے رہنے والوں میں بھی ایسے لوگ ہیں، مردوا علی النفاق، جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔